अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से ये हमारी खुसूसी नशरियात भी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों के लिए आज इंतखाबात हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये इस वक्त आने का सिलसिला अब जारी है। ओवरऑल अगर हम इंतखाबात की बात करते हैं तो ये बड़े पुरअमन रहे। अच्छे माहौल में लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की कॉम्पोजिशन अगर मैं रखती हूँ आपके सामने तो GB असेंबली कुल 33 नशिस्तों पर यह मुश्तमिल है, जहां 24 नशिस्तों पर होता है बराह रास्त इलेक्शन, 6 नशिस्तें होती हैं खवातीन की और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए मुख्तस होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार होती है। अदयामिर और स्कर्दू सियासी तौर पर इंतहाई अहम अजला माने जाते हैं, जहाँ 4 इंतखाबी हलक़े मौजूद हैं। इसके अलावा गिलगित है, गिज़र है, घांचे है, यहाँ 3 नगर और स्तोर में 2 और हुंजा, शिगर और घरमंग के इजला में 1 इंतखाबी हलका है। आज होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 11 और पाकिस्तान और JUI फे के 9, MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार यहाँ मैदान में थे, जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। PTI के 14 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की तारीख अगर मैं आपके सामने रखती हूँ तो साल 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर की मंजूरी के बाद वहां असेंबली का क़याम मुमकिन हुआ था। फिर इसी ऑर्डर के तहत पहली मरतबा 12 नवंबर 2009 में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 20 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके हुकूमत कायम की थी और सैयद मेहदी शाह पहले वजीर आला मुंतखब हुए थे। इसके बाद से हर 5 साल बाद असेंबली की मुद्दत पूरी होती है और फिर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। पिछले 17 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में 3 कानून साज असम्बलियाँ मुकम्मल हुई हैं। 2015 में हुए दूसरे आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 21 सीटों पर बढ़तरी हासिल करके हुकूमत कायम करके हाफिज़ रहमान को वज़ीर आला बनाया था। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तीसरे और आखिरी आम इंतखाबात में जो नवंबर 2020 में हुए थे, इसमें PTI ने 22 नशिस्तों पर फतह समेटी थी और खालिद खुर्शीद वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, लेकिन 2 साल और तकरीबन 7 महीने बाद 4 जुलाई 2023 को गिलगित बल्तिस्तान की अदालत ने उन्हें जाली डिग्री केस में नाअहल कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी, जिसमें तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान 13 जुलाई 2023 को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए थे। पिछले साल यानी 25 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो गई और जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर हो गए थे। अब देखते हैं कि इस बार वहां कौन हुकूमत बनाता है और आम तासुर है और आम तौर पर यही कहा जाता है कि हम दीगर जगहों पर भी इसी तरह से देखते हैं कि जिसकी हुकूमत होती है वफाक में वो बासानी हुकूमत बना लेता है। और PMLN पिछले कुछ दिनों से ये कहती हुई भी दिखाई दे रही थी कि वो 15 सीटों पर तो बड़ी कंफर्टेबल है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी कि वो भी क्लीन स्वीप के मूड में है। जो हतमी और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज इस वक्त आ रहे हैं वो भी डेफिनेटली आपके सामने रखते रहेंगे। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में प्रोग्राम में मुझे इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम साहब के ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के आम रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मलिक शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा है। आप तीनों मौजूद मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार साहब आपसे जरा बात का आगाज करते हैं कि आप लोग बड़े कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे कल तक जब मैं आप तमाम लोगों से बात कर रही थी। आज ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप इंतखाबात को और इस वक्त जो आपके पास डिटेल्स आ रही हैं, तलात आ रही हैं, कितनी नशिस्तों पर बढ़तरी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। हम कल भी कंफर्टेबल थे, हम आज भी कंफर्टेबल हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कंफर्टेबल ही होंगे। आवाम का फैसला है, जो भी होगा हमें कबूल होगा। जहां पर आपने पूछा कि देखें पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है अपनी कैंपेन करना। कैंपेन हमने कर ली, ठीक ठाक कर ली, सारी पार्टियों ने की।
اور فرسٹ کلاس کیمپین کی. ہر جماعت نے سارے لیڈر جتنے تھے آپ کو دکھائی دیے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے. اب اس کے بعد لوگوں نے ووٹ ڈال کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے پاس بڑا آسان فارمولا تھا. ہماری کیمپین کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس خالد خورشید والا ماڈل بھی موجود ہے, اس سے پہلے مہدی شاہ والا ماڈل بھی موجود ہے, اور حافظ حفیظ الرحمان والا ماڈل بھی موجود ہے. تو آپ جس طرف جانا چاہیں آپ کی مرضی, اور عوام کو کھلا چھوڑ دیا. ہم اس وقت جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو ہم تقریباً کوئی 12 سیٹوں پر ہم اس وقت برتری میں جا رہے ہیں, ہم آگے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو 6 نشستوں کے ساتھ ہے. تو باقی دیکھیں ابھی تو نتائج آ رہے ہیں, فارم 45 تیار ہو رہے ہیں. تو جس طرح بھی ہوگا دیکھیں, الیکشن کا پروسیس جو ہے اس کو اگر متنازع نہ بنایا جائے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پہلا الیکشن سر آپ کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پچھلے کئی دنوں سے الزام تراشیاں تو ہو ہی رہی تھی, آج بھی باقاعدہ طور پر اب فارم 45 نہ دینے کا بھی الزام لگا رہے ہیں. کل بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ پری پول ریگنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این وہاں پر. اچھا, ہم نہیں مائنڈ کر رہے ہیں ان کے الزامات کو, وہ آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہے ہوں گے, وہ سیریس نہیں ہے. وہ ایسے ہی مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی سچ مشکل والی بات نہیں ہے. بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آ کے ہلکی پھلکی تنقید ہی کی, تو وہ ان کا اطراء کا حق بنتا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی بات اگر آپ صرف محض اپنا نیریٹو بنانے کے لیے یا الیکشن سے پہلے کہ فارم 45 کا بندوبست آپ کریں اور 47 کا بندوبست میں کر لوں گا, یہ نیریٹو ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو پتہ ہے, وہ خود بلاول صاحب ادھر موجود رہے ہیں کہ وہاں پر ایز سچ دھاندلی کا کوئی پروگرام تھا نہیں. آرز جو ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کسی چیز پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. ہم دھاندلی ہم چاہتے بھی نہیں تھے, ہم بھی چاہتے تھے کہ اچھا سر, ویسے میرا پیپلز پارٹی سے بھی یہی موقف تھا. یقیناً ہمارے ساتھ ابھی ٹرانسمیشن میں جب پیپلز پارٹی سے لوگ ہوں گے تو ہم ان سے ضرور جانیں گے, کیونکہ 2024 میں بھی نا اسی طرح کے میں منظر دیکھتی تھی. پیپلز پارٹی اسی طرح سے آپ پر تنقید کرتی تھی, لیکن پھر انہی کے ہی کاندھے پر آپ نے حکومت بنائی فیڈرل میں. آتی ہوں آپ کی طرف. شفقت صاحب, جس طرح سے پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے فارم 45 نہیں ملے ہیں ان کو, ابھی تک نہیں مل رہے ہیں. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 مل رہے ہیں. پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. پہلے بھی میں ایک پروگرام میں تھا تو میں کل مندوخیل صاحب تھے میرے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح پنجاب سے پولیس بلا کر اور جس طرح ریگنگ وہاں پہ کرنے کا منصوبہ ہے, اور آج فارم 45 کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان کے سیکرٹری جنرل صاحب. چلو شکر ہے, پیپلز پارٹی ان کی الائز ہیں. یہ تو دیکھیں ان کی توہین کر رہے تھے میرے بھائی کہ ہم ان کو سیریس نہیں لیتے, ادروائز وہ پارٹی ہیں, ان کو سیریس لینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ایک صوبے میں حکومت بھی ہے, ان کے صدر بھی ہیں, ان کے کیوں نہیں سیریس ان کو لیتے؟ یہ وزیر اعظم بھی اس میں ان کی اپنی بھی خرابیاں ہیں, وہ اس لیے نہیں سیریس لیتے میرے بھائی ان کو, کیونکہ وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اینڈ پہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سیریس لینا اس لیے نہیں لینا چاہیے, ادروائز تو لینا چاہیے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی, پاکستان تحریک انصاف وہ سارے رزلٹ مانیں گی جو فری اینڈ فیئر ہوں گے, جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہوں گے, جہاں پہ فارم 45 اوریجنل کے مطابق فارم 47 تیار ہوگا. لیکن ہم اتنا کچھ بھگت چکے ہیں 2024 کے الیکشن میں کہ ہم کیسے مانیں. یہ جو لیڈر صاحب ان کے وہاں پہ کیمپین چلانے گئے ہوئے تھے, انہی کے بارے میں ابھی پروگرام میں ان کے ایم این اے تھے, میں نے کہا آپ حلف دے دیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ پر جیتے ہوئے ہیں تو میں اپنی سیٹ سے ریزائن کر دوں گا. وہ بھاگ گئے, انہوں نے نہیں دیا. میں نے کہا آپ حلف دیں قرآن پاک پہ کہ میاں صاحب اپنی سیٹ پر جیتے ہوئے ہیں لاہور والی پہ, تو میں جب چلیں اب موجودہ الیکشنز پہ میں وہی کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ ووٹ تو تب مانگے نا کسی سے جب ان کے اپنے لیڈران ہی نہیں جیت سکتے اپنے حلقوں سے, تو وہ کیمپین کر کے اور وہ کہیں کہ ہمیں لوگ ووٹ دے رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ووٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو لوگ دیتے ہیں. ووٹ چھین لیں یا کوئی فارم 47 یا فارم 45 تیار کر لیں, وہ چلیں اس بار تو آپ کا کوئی وہ نہیں ہے نا, اس بارے میں کوئی گریونسز نہیں ہے نا. آپ کے شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں فارم 45 مل رہے ہیں آپ کو. میری بات سنیں, مجھے نہیں ابھی تک پتا, لیکن پری الیکشن جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, جنید صاحب کو انہوں نے کیا جانے دیا, انہوں نے ہمارے سیکرٹری جنرل کو جانے دیا, انہوں نے اسد کیسر صاحب کو جانے دیا. ایک لے دے کے بیرسٹر صاحب, کیونکہ وہ سافٹ آدمی ہیں, نہ کوئی سخت بات کرتے ہیں, نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں. یہ جو سارے لوگ ہمارے تھے, ان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟
और दूसरी साइड पे आप देखिए ना, वजीरों की एक पूरी फौज वहां पे सर थी। मैंने वैसे उनके इलेक्शन कमीशन के गिलगित बल्तिस्तान में बात की थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, वो चाहे वुजरा हों चाहे दीगर पार्टीज के लोग हों, उनको एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी नहीं लिया कौन देगा था। आती हूँ मैं हमें दोबारा NOC? आपके हमें पास। कौन इलेक्शन देगा कमीशन ही NOC? कह रहा है ना, आप अप्लाई तो करते हैं, आप मांगते तो सही, आपने मांगा भी नहीं ना। खुर्रम साहब, ये भी खुशाइंद है जो हम गिलगित बल्तिस्तान का माजी देख रहे हैं। पहले 2 जमातें इलेक्शन लड़ा करती थी, अब एक तो IPP इलेक्शन न सिर्फ कॉन्टेस्ट कर रही है बल्कि मजबूत पोजीशन नजर आ रही है वहां पर, जिस तरह के उम्मीदवार वहां पर खड़े किए गए हैं। इस वक्त आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या पोजीशन है इस वक्त? मेरा जो ख्याल है जी जी कि PPP लीड ले जाएगी, मेरा अपना अच्छा। जो मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। और नून जो है वो PPP के बाद की जो पार्टी सेकंड नंबर पे होगी। तीसरी बड़ी कुवत जो आएगी, जो 5-6 सीट्स बनेंगी, जो 5 हैं 6 हैं, वो आजाद और एफिलिएटेड विद, जी कुछ आजाद भी जी और कुछ एफिलिएटेड विद देम MWM इनके आ जी। जाएंगे। और उस 2 और कुछ सीट्स इसी में जाके 24 सीट्स पूरी हो जाएंगी। IPP 2 सीट्स तक पहुंच सकती है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त तक मुझे नजर आ रही है। 5 लाख वोट मैक्सिमम आज कॉस्ट हुआ है। 5 नहीं होगा तो 5.5 होगा। ठीक। अच्छा, टोटल जो वोट है उसका आप तनासुब निकालें तो आपको ये पता चलेगा कि 50% लोग जाते हैं वहां पर, और ये पाकिस्तान बाकी के हिसाब से वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं। सर 60% बन रहा है, अगर आप 5 लाख कह रहे तो 9 लाख वोटर्स लेकिन हैं। उनका पिछली दफे भी 45 प्लस गया था। जी। पिछली दफा आप उनका देखेंगे तो आपको 48% लोगों ने Turn वोट out। कास्ट किया, और वहां पे लोग जाते भी हैं और जाते भी हैं। असल चीज है कि जो कैंपेन है उसको बिलावल ने और आसफा भुट्टो ने, उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया। फिर जो विजिट है आगा खान पंजम का, जी उसका टिल्ट जिस तरीके से जरदारी साहब ने उसको डील किया, और करना भी चाहिए, जो करेगा उसको, तो मेरे ख्याल में उसके फवायद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। अच्छा। बिकॉज द वे उन्होंने जिस तरीके से जरदारी साहब ने उनके विजिट को इंपॉर्टेंस दी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं तो। लेकिन जो हफीजुर रहमान है, अगर कैंडिडेट के तौर पे आप देखेंगे तो तमाम में से अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बहुत ज्यादा है, वो हफीजुर रहमान है। एज ए पर्सनैलिटी वो सारों से लीड लेते हैं, अपनी शख्सियत में भी और इंतजामी मामलात में भी, जो पीछे वो अपना टाइम गुजार चुके हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रहे हैं कि आपको लीड लेती हुई मेरा दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा इसमें एक पीपल्स पार्टी और दूसरे नंबर पे आप कहें कि इनका PTI, फर्क आएगा। इनको कहीं कहीं तहफुजात हैं जो वहां पर मामलात रहे या इससे पहले इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो चीजें होती रही। IPP का क्या मौकफ है इस पर? देखिए, तहफुजात, हमारी पूरी जिंदगी में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे तहफुजात ना हो। मैं भी तो इस आपके प्रोग्राम से पहले एक बात चल रही थी तो मुख्तलिफ थे, मैंने कहा बात यह है कि GB की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो पॉइंट्स हमें उठाने चाहिए वो कोई पार्टी नहीं उठाती। हम ना उसके ग्लेशियर्स पे बात करते हैं, ना हम उसके K2 पे बात करते हैं, ना हम उसकी ब्रॉड पीक पे बात करते हैं। हम रेस है कि वही नाली, कुआं, ग्रोडे, और इसमें अवाम को हमने GB जितना बड़ा हमारा एक चेहरा है जो असल चीज करने की है, और काश हम ये कर पाए कि हम खटमंडू में फ्लाइट्स एक उतर रही होती है, दूसरी चढ़ रही होती है। ग्लेशियर्स उसके पास 5000 से 6000 हैं, वहां पे ग्लेशियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास टोटल 1 PhD है। बच्चियां GB की ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं। नौकरियां सरकारी हैं नहीं, लेकिन GB का अपना पोटेंशियल इतना है कि GB तो आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी को संभाल सकता है। लेकिन हम उस तरफ हमारा तमाम, वैसे सर मैं ये मेरा एतराज थोड़ा सा इस बात पर है। आपने लड़कों को बिल्कुल ही कहा कि पढ़ते नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आप मुख्तलिफ एरियाज को देखें, कहीं 85% है, कहीं 65% है, इस तरह से तो उनका रेशो है लिटरेसी रेट। पढ़ाई तो हो गई, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों की तादाद उसमें ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के पढ़ते नहीं है। पढ़ाई के बाद नौजवान ने तो काम करना है। अब जब सिर्फ और सिर्फ आपने सरकारी नौकरी ढूंढनी है तो सरकारी नौकरियां कितनी मिलेंगी? लेकिन GB का जो अपना पोटेंशियल है वो उस 9.5 लाख बंदों को हम कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं दे रहे। हम इन इलेक्शन के दिनों में ये चीजें करेंगे, लेकिन जो GB को मिल सकता है उस पर तो पूरा पाकिस्तान चल सकता है।
لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. ہماری پوری الیکشن کیمپین میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. تو لیکن میں نے وہی تجزیہ دیا کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی لیڈ لے جائے گی, اور جو بھی بنے گی گورنمنٹ کوئی سنگل پارٹی نہیں بنا سکے گی. ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ آئے گی, نون پی 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 یہ مل کے کو بنائے گا. صحیح. اب سر اور جو آزاد امیدوار ہیں آئی تھنک وہ اصل کنگ میکرز جو ہوں گے وہ آزاد امیدوار ہوں گے. ٹھیک ہے, اختیار صاحب سن رہے ہیں آپ. سر آپ نے آغاز میں ہی کہا ہم کل بھی کمفرٹیبل تھے, آج بھی کمفرٹیبل ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سکون کو تھوڑا سا شیٹر کرنے کی کوشش کی ہے روکھڑی صاحب نے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی لیڈ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آپ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ سیریس نہیں لیتے تو میں تھوڑا سا شفقت بھائی نے کہا نا یہ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, یہ غلط لگا رہے ہیں. یہ آج ان کو اگر پنجاب کی پولیس پر اعتراض ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں جب الیکشن ہوا تھا تو کیا آپ کی حکومت میں پنجاب سے پولیس نہیں آئی تھی؟ اس وقت حلال تھی, آج حرام ہے. نہیں یہ بات نہ کریں نا آپ, اس وقت تو آپ ہی بول رہے ہیں نا, میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بھائی آپ نے وہاں پر بھائی جان مجھے بولنے دیں گے آپ؟ یہاں پر آپ کی حکومت آخری گزرے ہے. اختیار ولی صاحب آپ ہمیشہ مجھ سے لڑتے ہیں. کوئی ایک نہیں آپ بھائی ہمارے, ہم کیوں لڑیں گے, لیکن اپنی باری میں بات بندہ کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہی تہذیب ہوتی ہے, یہی تمدن ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں, we are not doing a cross show. تو بھائی جان اللہ کرے آپ سیکھیں, کسی سے اچھا کوئی کام کسی سے بھی سیکھ لیں, مجھ سے نا. آپ خرم حمید روکڑی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے کچھ سیکھ لیں, کرن سے کچھ سیکھ لیں. مجھ سے اگر نہیں سیکھنا چاہتے آپ کی مرضی, لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر آپ کی حکومت گزری ہے, وہاں پر آپ کی آن گراؤنڈ وہاں سے کوئی پرفارمنس آپ کی نہیں ہے. جس طرح خرم بھائی نے بات کی نا کہ حافظ حفیظ الرحمان جو ہے اس نے اپنا سکہ بنا لی ہے, اس کی جماعت اور اس نے خود وہاں پر ایک پرفارمنس دی ہے. آن گراؤنڈ ان کی ڈیلیورنس ہے, چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. دانش اسکول بھی دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹی بلتستان بھی دیکھ رہے ہیں, ایئرپورٹ بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں کی سڑک بھی دیکھ رہے ہیں, ورنہ ان کی تو کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. آج جو بات ہو رہی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے مانسیرا سے لے کر چلاس تک موٹر وے کا اعلان کیا ہے. ہم تو جی بی کو پوری دنیا کا ایک اس کی لیم لائٹ میں لانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا وہاں پر آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس بات کا واویلا کریں گے جب آپ کے پاس تو 24 حلقوں میں آدھے حلقوں پر آپ کے پاس امیدوار بھی نہیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. جنید اکبر خان صاحب اگر این او سی لے لیتے تو وہ پہنچ سکتے تھے. اچھا خان صاحب یہ بھی فرما دیں, یہ کیا اس بجٹ میں بھی گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے کیا؟ یہ بالکل, میں جہاں تک میری معلومات ہیں اور میرے سامنے جو گفتگو ایلڈرز کی ہوئی ہے ہماری قیادت کی, تو اس میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور موقع دیا تو ہم یہ کریں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا 5 سال کا پلان ہے, ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح اس خطے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر فلائٹ زیادہ ہوں, جہازوں کی آمد و رفت زیادہ ہو, جس طرح خرم بھائی نے بات کی, ایئرپورٹ ان کا کشادہ ہو, روڈ ایکسس ان کا بہتر ہو. یہ جو پیکس ہیں وہاں پر نانگا پربت, K2, یہ پسو کونز, بہت زیادہ گلیشیئر ہیں, ان تک لوگوں کو رسائی دینی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ دنیا کا ایک بہترین ایک ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی سال کے 12 مہینے, آٹم میں کیا, ونٹرز میں کیا, سمرز میں کیا, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے حصے کی وہاں پر, آج ہم وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے ببانگ دوہل کہا, ہم نے ببانگ دوہل یہ بات کی کہ ہم جی بی کو لاہور اور پنجاب جیسے ماڈل پہ لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک ساتھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں ووٹ دے دیں, ہم جی بی کو پشاور بنا دیں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے, اور کسی کی بھی ہوتی ہے ہم دعا گوائیں کہ واقعی یہ سارے کام ہوں. لیکن آپ کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کیونکہ حکومت میں ہیں تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ دھاندلی کا ایک شبہ فیل ہو رہا ہے. ساتھ ہی رہیے, آپ تینوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آئیے, ٹرانسمیشن ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بار
बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त खुसूसी नशरियात जारी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें ये क्लेम करती हुई भी दिखाई दे रही हैं कि वो इस वक्त भारी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब, आपकी तरफ हम ये सवाल छोड़कर गए थे कि आपके लिए जो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी वो ये कहती है कि क्योंकि आप लोग वहां पर मंसूबे अनाउंस कर रहे थे तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने वहां पर धांधली करने की कोशिश की है। सर देखिए, मंसूबे कोई नए हमने अनाउंस नहीं किए हैं। जो वहां की मोटरवे बनाने की बात थी तो वो भी हमारा एक पुराना मंसूबा था और हमने पहले अनाउंस कर रखा था। तो इसके अलावा तो हमने वहां पर अगर ये कहा है कि हम उसकी महरूमियां दूर करेंगे तो ये तो मतलब कोई वोटर को ब्राइब करने वाली बात नहीं थी। वोटर को ब्राइब करना कुछ और होता है। माजरत के साथ मैं तलखीब नहीं बढ़ाना चाहता, इलेक्शन था, हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। अगर अवाम ने इनको वोट दे दिया हक हुक्मरानी का, हम कबूल करेंगे। अगर अवाम ने हमें दे दिया तो इनको भी कबूल करना चाहिए। डेफिनेटली मतलब कोई तीसरी पार्टी, मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहां पर उनके पास तो 24 हलकों में 12 हलकों पे भी। चलें, अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकली पूछ लूं सर, तो अगर जो खुर्रम साहब जो बात कर रहे हैं, अगर वो वाली सिचुएशन हो जाती है, मिसाल के तौर पर मैं हाइपोथेटिकली आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या करेंगे आप लोग? फिर क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ बना रहे होंगे या आप ऑपोजिशन में बैठ रहे होंगे? यही सवाल मैं वैसे पीपल्स पार्टी वो देखिए, नहीं मैं नहीं, अगर हम वफाक में एक साथ हुकूमत बना सकते हैं तो क्या जीबी में नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हम तो ये समझते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आप इलेक्शन तक लड़ लो, तनकीद भी कर लो एक दूसरे पे। जिस तरह आप कर सकते हो अपनी कैंपेन चलाओ, वोटर को जिस तरह आप अट्रैक्ट कर सकते हो कर लो। इमरान खान ने तो इतना तक कह दिया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, नया पाकिस्तान बना के दूंगा और करोड़ों नौकरियां दूंगा और अमीर और गरीब का एक पाकिस्तान होगा और 100 दिनों में इनकलाब आएगा। यार ऐसी कैंपेन तो आजकल ना जरदारी साहब बिलावल भुट्टो ने चलाई ना हमने चलाई। हम तो रियलिस्टिक बातें करते हैं। और इसके बाद अगर वोटर जो फैसला करता है, अगर उन्होंने हक हुक्मरानी दे दिया पीपल्स पार्टी को तो बसर चश्म हम कबूल करेंगे। और कोलिशन अगर ये अपर पोजीशन पर सर, वैसे अब भूल भी जाएं वो खुद जेल में है, उनकी जमात का इस वक्त क्या हाल है, पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद, लेकिन आपको याद हो ही रहते हैं। आती हूँ मैं दोबारा आपकी तरफ। कंवर दिलशाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त की भी शुक्रगुजार हूँ सर। और मुख्तार जावेद साहब फैफन से, वो भी साथ मौजूद होंगे। कंवर दिलशाद साहब, सर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के पुरअमन तरीन इलेक्शन है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? असूली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जहां तक कि चंद हलकों के जो रिजल्ट सामने आए हैं उससे हमें ये नजर आ रहा है कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ी नुमाया तौर पर आगे बढ़ रही है। और उसके लिहाज से हमारा अपना तजिया ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बाकी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत साजी कर सकती है। तो ये हमें बड़ी इस बारे में ये बड़ी हैरत अंगेज बात आपके लिए भी हमारे लिए भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उसमें बड़ा काम किया और उनकी काफी उम्मीदवार जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे चल कर वो अपने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर या मुस्लिम लीग ऐन के साथ मिलकर अपनी हुकूमत साजी में उनका बड़ा अहम किरदार होगा। लेकिन एक साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बड़े गैर जानदार हुए। तमाम सियासी पार्टियां जो बाकायदा को शिकस्त हो गई है या कामयाबी नहीं हुई है, उन सबको तनकीद करने की बजाय इस रिजल्ट को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आवाम बड़ी बाशऊर है, नौजवान बड़े बाशऊर हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया है और ये बड़ा हसास खिता है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है, इंतजाम बड़े शानदार थे हुकूमत के भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी तमाम इंतजाम किए हुए थे, लेकिन बरहा नजर ही आ रहा था कि बैरूनी मुदाखलत के तमाम शुहाए वो खत्म हो गए। नजर ही आ रहा था अगर यहाँ कोई बेचैनी पैदा हो गई तो ऐसा ना हो कि बैरूनी मुदाखलत पेश आ जाए, लेकिन वो तमाम खतरात खत्म हो गए हैं।
اور آئندہ حکومت سازی کے لیے چلیں سر، آپ سے میں نے مزید سوال بھی کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں خرم صاحب کا ضرور اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی کو آگے بڑھا دیا تھا، لیکن آپ کے لیے تو بڑی خوشائند بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے حکومت سازی بھی کر سکتی ہے. اس وقت وہ سچویشن ان کو نظر آ رہی ہے. جو ان کی سچویشن اگر ایسے ہوتا ہے تو اس سے اور اچھی بات کیا ہوگی میرے لیے؟ یعنی اسی لیے میں نے کہا نا آپ کے لیے خوشائند ہے، اس لیے آپ سے کامنٹ لے لوں. دوسرا جو آزاد امیدوار ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اس میں، اور آزاد امیدوار کافی ہوں. جی تو باقی دیکھتے ہیں. میرا تجزیہ وہی ہے جو میں نے آپ کو دیا. صحیح. مختار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. مختار صاحب یہ فرمائیے گا سر، مجموعی طور پر ہم بھی جب سب سے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو بڑے پرامن ہمیں نظر آئے. الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا رپورٹس آئی ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے آج کا پورا پولنگ عمل بھی، ٹرن آؤٹ بھی آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا. کوئی شکایات وغیرہ اگر آپ کو موصول ہوئی تو کس قسم کی شکایات تھیں؟ اچھا، جس طرح باقی دوستوں نے بھی کہا کہ اوورال تو پرامن ہی رہا ہے، لیکن اکا دکا جو واقعات جس طرح کچھ دیامر میں ہوئے، ایک آدھ اور جگہوں پہ، تو وہ معمولی نوعیت کے تھے جن کو کور کر دیا گیا. ٹرن آؤٹ اچھا ہے. خواتین کا جو سب سے زیادہ ہم نے آبزرو کیا کہ خواتین کا جو جوش و خروش تھا، اور اسی طرح مرد حضرات کی جو قطاریں تھیں، تو وہ ایک طرح سے یہ بڑا خوشائند ہے کہ لوگ جو ہے اپنے حق رائے دہی کے لیے صبح سے لائنوں میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اچھے طریقے سے اپنا جو حق ہے وہ استعمال کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہے، یہ تو الیکشن ڈے تو پرامن گزر گیا. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، جس میں کہ ابھی ریزلٹ بننے ہیں، اور پھر کچھ پارٹیز شکایات بھی کر رہی ہیں. فارم 45 ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ابھی ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ریزلٹ کی کس طرح کنسالیڈیشن ہوتی ہے، ریزلٹ کس طرح ملتے ہیں، اور پارٹیز کو فارم 45 ٹائم سے ان کے ایجنٹس کو جو آبزرور وہاں ہیں ان کو ملتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن پھر ہمیں بتائے گی کہ جی کس طرف جا رہے ہیں الیکشن، کیونکہ ابھی کریٹیکل مرحلے میں ہم داخل ہو گئے اور وہ ہے ریزلٹ کنسالیڈیشن کا. ٹھیک، بالکل صحیح. کنور صاحب، سر ہماری بدقسمتی رہی ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک جتنے بھی الیکشنز کور کیے ہیں تو مختلف پارٹیز دھاندلی کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اس بار قبل از الیکشن ہی دھاندلی کے الزامات پی ایم ایل این پر، حکمراں جماعت پر لگائے. پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہ ہم سسٹم کیسے ہم درست کر سکتے ہیں؟ ہم نے مختلف سسٹمز لا کر دیکھ بھی لیے، 18 میں بھی 24 میں بھی، لیکن پھر بھی یہ الزامات وہیں پر ہی موجود ہیں. آج کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اگر بات کر لیں تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کے اندر ایک انتخابی کلچر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ شکست خوردہ پارٹی کبھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتی. وہ انہوں نے الزامات تو لگائے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ لگائے ہیں، حکومت پہ لگائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے ہیں. یہ ہمارا ایک طریقہ کار بن گیا. اس کو مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لحاظ سے سب سے بڑا آسان طریقہ ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ انتخابات ہو تو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لیں، بایو میٹرک کا سسٹم کر دیں، تاکہ انڈیا میں دیکھیں کتنے الیکشن ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں صبح بہار میں الیکشن ہوا. خیالات یہی تھے کہ مودی ہار جائے گا، لیکن نہیں، کامیاب ہو گیا. اس کی جماعت کامیاب ہو گئی، سب نے ایکسپٹ کر لیا. اب یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم لانا پڑے گا، اور بایو میٹرک بھی. تب یہ جا کے یہ دھاندلی کے الزامات ختم ہوں گے. یہ فارم 45-47 کا جو وظیفہ پڑھتے ہیں وہاں پر یہ محض سیاسی نریندر نعرہ مودی کے ہوتا ہے. حوالے سے جو آپ نے مثال دی ہے تو وہاں پر تو پوری پریس کانفرنس کی تھی سر کانگریس نے، ان کی راہل گاندھی کی پارٹی نے، اور انہوں نے دھاندلی کے اور بھرپور دھاندلی کے الزامات لگائے تھے. نہیں، دھاندلی کا الزام تو ایک انہوں نے ظاہر ہے کہ لگائے تو ہیں، لیکن باہر کامیابی ہو گئی ہے. لیکن وہاں اتنا الزامات نہیں لگے جتنے ہمارے ہاں لگتے ہیں. فارم 45-47 یہ اس کا جو ہے اس کا کلچر ختم کریں چل دو. اس کے حساب سے آسان طریقہ یہی ہے آپ کا، میں پاکستان کے سسٹم میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں. بہترین پاکستان کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین انڈیا سے بہتر ہے، تو وہ اس طریقے سے لے کے آدھے پہلے ہم نے 24 میں ای وی ایم ٹرائی کیا تھا، 18 میں ہم نے آر ٹی ایس ٹرائی کیا تھا. لیکن وہ جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے نا، یہ بات درست ہے کہ جو بھی شکست جس جماعت کو ہوتی ہے وہ دل بڑا کر کے شکست کو تسلیم کرے، لیکن یہ کلچر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. شفقت صاحب.
جو بات مختار صاحب کر رہے ہیں کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو بایو میٹرک ہو. میرا لیڈر بھی یہی کہتا تھا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرانے ہیں انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. دیں گے. دیکھیں آپ راستہ آسان کریں, لائیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک کروائیں, پھر اس کے بعد کوئی دھاندلی کا الزام آپ پہ لگائے گا. آپ دیکھیں کس نے اس کو روکا اور کون کروانا چاہتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف تھا جو آپ فائفن والے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو اور بایو میٹرک ہو, لیکن ہم میرے جو دوست ہیں ان کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بالکل اس کو نہیں, وہ الیکشن کمیشن کے سابق رہنما ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے. تو میں تو انہیں کا کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں. مجھے رسپونڈ کرنا تھا اپنے بھائی اختیار ولی صاحب کو, بڑے بھائی, میں بے شک کلوز کریں. ان کو کتنی اور باریاں چاہیے؟ 5 دفعہ ان کو وفاق میں ہو گئے, 9 دفعہ ان کو پنجاب میں ہو گئے. مجھے وہ تو بتائیں جو انہوں نے ڈیلیور کیا. اس ملک کو اندھیروں میں دھکیل 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 کے اور کہاں لے جانا ہے کہ ابھی جب بھی آتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ہمیں اور ملے گا تو ہم یہ کر دیں گے. اور بھائی ہمارے صرف 3 سال ہیں, جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو انہیں 3 سالوں کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور اپنے باریاں تو گنے, کتنی باریاں اور چاہیے آپ کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے سر 30 سیکنڈز ہیں, آپ اگر اس پر رسپونڈ کر سکیں اختیار صاحب. یہ شفقت عباس صاحب جو ہے میرے بھائی ہے, ان کی ریاضی بڑی کمزور ہے. یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے 3 سال حکومت کی ہے. 3 سال نہیں, 4.25 سال حکومت کی ہے. 15 سال خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت کی ہے. خیبر پختونخوا میں 15 سال حکومت کی ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے, سڑک پر آپ سفر کرتے ہیں وہ ہم نے بنا کے دیا. جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہ یونیورسٹی ہم نے بنا کے دی. جس ایئرپورٹ سے آپ سفر کرتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. جس ملک کا میں آپ تینوں مہمانوں کی, چاروں معزز مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں. وقت اس آر کا بالکل ختم ہو گیا ہے. بریک لیجئے ناظرین, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سما کی خصوصی نشریات گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے جاری ہے. 24 نشستوں کے لیے اس وقت انتخابات کا رزلٹ وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ مسلسل آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. مختلف جماعتیں پی ایم ایل این, ایم ڈبلیو ایم, پی ٹی آئی, آئی پی پی ان کے امیدوار ہیں جو کہ اپنے رزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مسلسل آ رہے ہیں. اب ہمارے نمائندے جو کہ صبح سے اب آن فیلڈ موجود ہیں, جس طرح سے سما ٹی وی کی کوریج جاری ہے, نشریات جاری ہے, تو اس وقت کیا سچویشن ہے, کہاں تک کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں جو کور ہو چکے ہیں, کب تک مکمل طور پر نتیجہ سامنے آ جائے گا. مختلف علاقوں میں رپورٹرز کا جال موجود ہے, ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں اس وقت سچویشن کیا ہے. عمر یعقوب جو کہ ضلع دیامر میں موجود ہیں اور منظر شگری جو کہ گلگت میں موجود ہیں, دونوں نمائندے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر رپورٹرز بھی ہمیں جوائن کرتے جائیں گے اور آپ تک ہم اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے. عارف صاحب جو کہ اسکردو میں ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں. منظر شگری, آپ سے شروع کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ ایگزیکٹلی گلگت میں موجود ہیں. آپ بتائیے کہ یہاں پر سارا دن کیا ماحول رہا. ٹرن آؤٹ کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ بڑا اچھا رہا, خواتین بھی آئیں, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اس وقت کیا سچویشن ہے, آلموسٹ کتنا ٹائم مزید لگے گا مکمل طور پر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آنے میں؟ منظر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ منظر شگری تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے غالبا. یعقوب, یہ بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں, آپ نے آن گراؤنڈ ساری سچویشن دیکھی صبح سے لے کر اب تک, کتنا مزید ٹائم درکار ہے ضلع دیامر میں کہ مکمل طور پر آپ کے پاس غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آ جائے؟ دیکھیں کرن, یہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ضلع ہے جس کی آبادی بھی اور رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. 3,37,000 سے زیادہ یہاں کی پاپولیشن ہے اور جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تقریباً 60,000 یعنی 58,000 سم تھنگ جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, یعنی کہ بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے آج ووٹ کاسٹ کیا. اور جو وہ وہاں پر الیکشن ہو رہا تھا اور بڑا کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا. صبح
7 बजे ही वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके थे और जब तक पोलिंग का टाइम खत्म नहीं हो गया तब तक हर पोलिंग स्टेशन के अंदर रश रहा, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मतलब ये लगाया गया कि जो टर्न आउट है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। और अभी तक कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ से जो फॉर्म 45 है उसको आरओ ऑफिस तक नहीं पहुँचाया जा सका, चूँकि वो दूर दराज के इलाकों में गिलगित ये चिलास का जो हब है, जो चिलास का मेन बाजार है उसके पास ही डीआरओ ऑफिस है, उसके बिल्कुल साथ ही आरओ ऑफिस है। तो ये दूर दराज के इलाकों से तो अभी फॉर्म 45 वहाँ पर नहीं पहुँचाया जा सका, इसलिए रिजल्ट अभी कंपाइल किया जा रहा है। बहरहाल कुछ इलाकों से रिजल्ट्स आ चुके हैं और वहाँ पर मिले जुले नताइज सामने आ रहे हैं। कहीं पर मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, कहीं पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आगे है, कहीं पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और कहीं पर आज़ाद उम्मीदवार भी। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने भी बड़ी अच्छी कैंपेन की थी और उनका भी तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। तो अभी जब रिजल्ट कंपाइल होंगे तो उसके बाद ही कोई हतमी इस पर बात की जा सकती है कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन जो दिन भर की एक्टिविटी थी वो बड़ी जबरदस्त थी और यहाँ पर जो लोग थे वो बड़े उम्मीद थे कि यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है लोगों से बातें कर रहे हैं तो वो यही बता रहे हैं कि अगर 9.5 लाख की आबादी वाला ये इलाका है तो यहाँ पर तकरीबन 5 लाख के करीब वोटर्स ने जो है वो वोट दिए हैं। 9.5 लाख अगर जो वोटर लिस्ट में लोग हैं तो सिर्फ 55 to 60% ये टर्न आउट का रेशो बनता है। अब्दुल वाहिद साहब भी साथ मौजूद हैं, गिजर से ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी एक मुश्किल तरीन इलाका है। यहाँ पर टर्न आउट किस तरह का रहा और इस वक्त वहां पर क्या नताइज वो खुद देख रहे हैं ऑन फील्ड। बताइएगा अब्दुल वाहिद, आपने क्या देखा सबसे लेकर अब तक और अभी मजीद के कुछ नताइज आए हैं आपके पास, अगर आए हैं तो बताइए। देखें, सुबह जब 8 बजे पोलिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े पुरअमन अंदाज में ये सिलसिला चलता रहा और शाम 5 बजे तक जो है ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहीं से कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। अलबत्ता छोटे मोटे वाकयात झगड़े वगैरह होते रहे लेकिन कोई बड़ा अनफॉर्चुनेटली कोई वाकया सामने नहीं आया। सूरत हाल ये है गिजर के अंदर जो 3 हल्के हैं गिजर के, इन तीनों में से जो हल्का 19 है जीबी असेंबली का उम्मीदवार थोड़े से मार्जिन से आगे हैं। सही। आप अब्दुल वाहिद मेरे साथ ही मौजूद रहेगा क्योंकि अब इस वक्त रिजल्ट्स का फ्लो है, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का फ्लो है। एक रिजल्ट मेरे सामने है GB A का 22 घांचे 1 मोहम्मद इब्राहिम सनाई जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं 12,048 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि डॉक्टर आशिक हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये 9,258 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तमाम 58 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज ये हमारे सामने आ गए हैं। घांचे 1 GBA 22 मोहम्मद इब्राहिम सनाई मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक 12,048 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं, पहले नंबर पर दिखाई देते हैं। इस नशिस्त पर वाज़ेह रहे कि यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, जबकि जो नताइज हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशंस 58 पोलिंग स्टेशंस का ये कंपाइल नतीजा है, जिसके मुताबिक 12,048 वोट लेकर मोहम्मद इब्राहिम यहां पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आशिक हुसैन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने 9,258 वोट लिए हैं, यानी 3,000 की लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। आरिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताइए स्कर्दू में क्या रहा आज सारा दिन और जो आपने ऑब्जर्व किया, आपको कौन से कैंडिडेट यहां पर तगड़े नजर आए? जी मैम, स्कर्दू में तो आज धूप तेज थी और मौसम बड़ा जो है ना तप रहा था, लेकिन सियासी दर्जा हरारत उससे भी ऊपर नजर आया। स्कर्दू के 4 इंतखाबी हलके हैं जिनमें बहुत तगड़ा मुकाबला था। हर इंतखाबी हलके में बहुत ज़्यादा हमें गहमा गहमी नज़र आई। GBA 7 स्कर्दू 1 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इसके अलावा GBA 8 स्कर्दू 2, GBA 9 स्कर्दू 3, GBA 10 स्कर्दू 4, सब में ही बहुत अच्छा हमने आज देखा कि पब्लिक आ रही थी। ख़वातीन वोटर्स ने जो है वो भरपूर हिस्सा लिया और गेम चेंजर भी हम कह सकते हैं कि उनका वोट साबित हुआ। इसके अलावा यहाँ ये रहा कि आज दिन भर यही एक्टिविटी रही, 8 से 5 तक तसलसल से पोलिंग होती रही। स्कर्दू के हवाले से ये बात बड़ी खुशगवार रही कि यहाँ किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बड़ा एहतराम का भी माहौल देखा गया। कैंडिडेट्स भी जब आपस में मिले तो इनका एक दूसरे के साथ रवैया जो है वो बड़ा पार्लिमानी और बड़ा मुनासिब था। और साथ साथ मैं यहाँ ये बता दूँ कि
اس موقع پر جو ووٹرز تھے ان کا خود جو ہے از خود سیاسی شعور بہت اچھا تھا. ٹرن آؤٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی کوئی حتمی فگر تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ بہت مناسب ٹرن آؤٹ تھا. لوگ گھروں سے نکلے، لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اور گلگت بلتستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، بجلی، پانی اور انفراسٹرکچر کے مسائل، ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ آنے والے اسمبلی میں، آنے والی حکومت میں کسے دیکھنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اب بھی الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں اور ابھی بھی کارکنان سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جوش و خروش رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، لیکن یہ جوش و خروش ہمیں اب بھی برقرار نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور بلکہ بار بار اس بات کا احساس دلانا چاہیے جو آپ نے بات کی نا، کہ وہاں پر جو منظر تھا وہ بڑا پارلیمانی قسم کا منظر تھا، کہ جو کینڈیڈیٹس سے آپس میں وہ بھی مل رہے تھے تو بڑے مہذب انداز میں مل رہے تھے. لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال بڑے مہذب انداز میں کیا. اسی وجہ سے گلگت کے اس الیکشنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پرامن انتخابات ہوئے ہیں. ثابت کیا ہے گلگت بلتستان نے کہ وہاں پر اگر لٹریسی ریٹ 89%، 100% آتا ہے تو وہ انہی وجوہات کی بنا پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. مجھے منظر شکری بھی ساتھ ہی موجود ہیں گلگت کے حوالے سے. پہلے ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. منظر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا آپ نے کیا سارا دن منظر دیکھا وہاں پر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا تمام پولنگ اسٹیشنز کے گلگت کے نتائج آ گئے ہیں ابھی تک آپ کے پاس، غیر حتمی اور غیر سرکاری؟ شکریہ کرن. یہ ابھی تک اگر ہم گلگت کی بات کرتے ہیں تو گلگت کے جو تین جو انتخابی حلقے ہیں، اس کے علاوہ پورے گلگت ڈویژن بھی ہے، جس میں ہنزا ڈسٹرکٹ، نگر ڈسٹرکٹ اور گزر ڈسٹرکٹ، یہاں سے کچھ نتائج تو موصول ہو رہے ہیں. ابھی تک اگر 2 بڑے جو افراد ہیں جو بڑے، وہ کافی آگے جا رہے ہیں، جس میں حافظ الرحمان سابق چیف منسٹر مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ اپنے حلقے سے تقریباً ان کی وننگ پوزیشن میں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے امجد ایڈوکیٹ، اس کی بھی ابھی تک آ رہے ہیں نتائج، جتنے کچھ اسٹیشنز باقی ہیں، لیکن وہ بھی تقریباً وننگ پوزیشنز میں آ رہا ہے. اگر الیکشنز کی آج ہم دوسرے حلقوں کی غزر کی سائڈ پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی تھوڑی سی جن چیزوں پہ سیٹوں پہ جیتنا چاہتی تھی وہاں پہ ابھی تک وہ پیچھے ہے، جبکہ گلگت کا جو 3 حلقہ ہے وہاں پہ کافی کمپٹیشن ہے، بہت کلوز کمپٹیشن ہے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، وہ کافی ان کے درمیان کلوز کمپٹیشن چل رہا ہے، اور کافی جو حلقے ہیں ان کا نتائج آنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے. البتہ یہ ہے کہ جو خاص کر جو بڑے لوگ تھے، خاص کر جن کے اوپر بڑی پیپلز پارٹی نے امیدیں رکھی ہوئی تھی، ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بلتستان ڈویژن سے پیپلز پارٹی کو کافی ابھی تک بہتری نظر آ رہی ہے کہ ان کے نتائج وہاں سے بہتر آ رہے ہیں. اسی طرح ابھی دیامر ڈویژنز میں بہت ساری چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر سے جو فارم 45 جو لے کر جا رہے ہیں، ابھی تک ریزلٹس اسی پہ دیکھا جا رہا ہے. آر او آفیسز کے اندر ابھی تک ریزلٹس نہیں بنے ہیں، آر او آفیسز کے اندر تک میڈیا کو اور کسی کو ایکسیس نہیں دیا گیا جب تک تمام مٹیریل جو ہے انتخابی جو مٹیریل ہے، نتائج ہے، وہ آر او آفس میں تیار نہیں ہوں گے. اس وقت تک ایکسیس نہیں دیا گیا. اگلے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے تک یہ نتائج جو ہے وہ کلیئر ہوں گے. ابھی تک یہی پوزیشن ہے. ٹھیک. اچھا، آپ نے سارا دن سچویشن میں یہ کیا دیکھا کہ کون سے کینڈیڈیٹ آپ کو دکھائی دیے کہ یہ مضبوط امیدوار ہیں؟ اگر جن ایریاز کو آپ نے کور کیا وہاں پر، کیونکہ مختلف لوگ مختلف بات کر رہے ہیں، پی ایف ایل این کا مختلف موقف ہے، پیپلز پارٹی کا مختلف موقف ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے جو سابق رہنما ہیں وہ ایک بڑا مختلف موقف دے رہے ہیں. تو آپ نے کن کو دیکھا؟ کون سی پارٹیز کو آپ نے زیادہ متحرک بھی دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ مضبوط امیدواروں میں سے رہے آپ کے اسپیشلی ان ایریاز میں جسے آپ کور کر رہے تھے؟
देखिए, अगर मजबूत उम्मीदवारों की बात करते हैं तो GBA 2 के अंदर जो था गिलगित का, जो GBA 2 है उसके अंदर तकरीबन अच्छे कैंडिडेट्स थे, माजी के सियासी हरीफ रहे हैं तीनों जो थे, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, जमील अहमद पीपल्स पार्टी के और नून लीग के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उसके साथ जो है फतहुल्लाह खान साबिक मिनिस्टर रहे। ये रवायती हरीफ है और बड़ा इनका अच्छा कंपटीशन रहता था, लेकिन हाफिज़ हफीज़ुर रहमान को इस वक्त तक काफ़ी वो आगे जा रहे हैं नताइज में और बेहतर पोजीशन में है। इसके साथ हल्का GB1 की बात करते हो तो अमजद एडवोकेट लास्ट मरतबा भी वो उसने इलेक्शन विन किया था 2020 का GBA 1 से, और उनके साथ जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के बहुत पुराने कारकुन है शफीकुद्दीन, वो है, वो पहली मरतबा एक ये समझ लें कि पहली मरतबा उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है पार्टी टिकट पे, तो वो उसने भी काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अभी तक जो कुछ 10 जो इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए, लेकिन अमजद एडवोकेट जो है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इसी तरह GBA 3 के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो बड़े अच्छे टॉप के कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेट्स थे, जिनमें मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इकबाल साबिक मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह सैयद सुहेल अब्बास जो है वो आज़ाद कैंडिडेट है, उनको PTI की हिमायत हासिल थी, वो भी अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं। इसी तरह आफ्ताब हैदर पीपल्स पार्टी के वो भी साबिक मिनिस्टर रहे, वो भी अच्छी पोजीशन में। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे वहाँ पर वो शफी खान थे, शफी खान जो है वो साबिक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वो भी अच्छी पोजीशन पे थे। अभी उनके कुछ तकरीबन कोई 15 से 20 इंतखाब जो पोलिंग स्टेशन से उनके नतीजे आना बाकी है। जनरली टर्न आउट बहुत अच्छा देखा गया है, चूँकि जो एरियाज़ है लोगों का शौक जुनून इलेक्शंस का जो होता है वो बड़ा अच्छा खूबसूरत नज़र आया हमें। लोग जो है हर कैंडिडेट जो है वो कोशिश कर रहा था पिछले कई अरसे से कि वो कैंपेन अपनी चलाए और बेहतर अंदाज में वो प्ली करे, तो उसमें जिसने ज़्यादा मेहनत की, जिसने ज़्यादा काम किया, की भी बड़ी मुतारिक वहाँ पे कैंपेन देखी, PMLN को भी देखा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी बड़ी मुतारिक हमने कैंपेन्स गिलगित बल्तिस्तान में देखा है, देखी है। मंजर, मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि आपका खुद ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जो मसाइल हैं वहाँ पर उस पर मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि जो बुनियादी मसाइल हैं जिनके तदारुक के लिए गिलगित बल्तिस्तान की आवाम चाहती है कि जो हुकूमत वहाँ पर आए वो काम करे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ अब्दुल वाहिद से भी ज़रा इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स ले लें कि उनके पास क्या कोई नतीजा आया है अभी तक, कोई गैर हतमी और गैर सरकारी, अगर आप बता सकें। जी देखें, जैसा कि आपने नतीजे के हवाले से पूछा, तो नतीजा GBA 21 गेज़र 3 यासीन का जो हल्का है, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये तवक्को तो ये जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुलाम मोहम्मद साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है मोहम्मद अयूब शाह, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जा रहा था। अब ये अपसेट सामने आ रहा है कि गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है। वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अमान अली आमिर एक बड़े मार्जिन से वहाँ से इलेक्शन जीत रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। इसके अलावा GBA 20 गेज़र 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नज़ीर अहमद, वो भी इस मुकाबले में शामिल है। अब्दुल जहान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। इन दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। अब जो आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली शराजी है, उनकी पोजीशन भी तगड़ी नजर आ रही है। ताहम कुछ हल्के कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं जिनसे अभी रिजल्ट आना बाकी है। जब रिजल्ट तमाम जो कंपाइल होके आएंगे फिर इस पर कोई राय कायम करना होगा। बिल्कुल ठीक। चले, मैं आप चारों नुमाइंदगान के लिए एक सवाल है, आप चारों इस पर अपनी राय दीजिएगा। अब्दुल वाहिद पहले आप ही दे दीजिए, क्योंकि आप ऑन फील्ड हैं, ऑन ग्राउंड है, तो बात ये हो रही है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो क्या आप भी यही समझते हैं, या आपको कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा तगड़ी दिखाई देती है? अब्दुल वाहिद। देखें, अब जैसे कि पहले मैंने कहा, इससे पहले तो हमें ये लग रहा था कि इसी हल्के से जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ऑफिस के बिल्कुल साथ ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ, GBA 20 गेज़र 2 का ये हल्का है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हम मुकाबला देख रहे थे। अब ये अपसेट आ गया है कि आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली शराजी वो सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे जाके क्या हो रहा है। अब कुछ घंटे बाकी हैं जिसके बाद मुकम्मल रिजल्ट आएगा। उसके अलावा यासीन का जो हल्का है GBA 21 गेज़र 3, यहाँ से भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हम ये मुकाबला देख रहे थे। वहाँ से भी आज़ाद
صحیح، یعنی آپ اپنی رائے کو ابھی صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں. عمر یعقوب یہ بتائیے گا، آپ کیونکہ ٹریول کر کے گلگت بلتستان پہنچے ہیں، خود آپ کا تعلق لاہور سے، تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فرق دیکھا آپ نے، کیونکہ آپ لاہور کے جنرل الیکشنز کو اور ڈیفرنٹ الیکشنز کو، ضمنی الیکشنز کو کور کرتے رہے ہیں، ابھی آپ گلگت بلتستان کا الیکشن کور کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور جو آپ نے آبزرو کیا اس کے مطابق کیا آپ کو نظر آیا، آپ کو کون بھاری لگ رہا ہے یہاں پہ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار یا کوئی اور؟ اس کے علاوہ میں آپ کی طرف آپ اس کا جواب دیں اس سے پہلے میرے پاس ایک نتیجہ سامنے آ گیا ہے، وہ ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتے ہیں. GBA23 گھانچے 2، یہاں پر انور علی جو کہ آزاد امیدوار ہیں 12,090 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں، اور حاجی عبدالحمید یہ بھی آزاد امیدوار ہیں، یہ 3,870 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. 50 پولنگ اسٹیشنز یہاں پر تھے اور تمام کے تمام 50 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ یہاں پر آ گیا ہے. اور اگر انور علی جو کہ آزاد امیدوار ہیں ان کی لیڈ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک مارجن سے جو دوسرے امیدوار ہیں ان کو انہوں نے شکست دی ہے. 3,870 دوسرے امیدوار کا نمبر ہے جو کہ ہیں حاجی عبدالحمید، جبکہ انور علی آزاد امیدوار 12,090 ووٹ لے کر یہ ہمیں آگے دکھائی دیتے ہیں، پہلے نمبر پر دکھائی دیتے ہیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے GBA 23 گھانچے 2، انور علی آزاد امیدوار 12,090 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 50 کے 50 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ یہاں پر آ گیا ہے. واضح رہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے. عمر یعقوب صاحب آپ سے سوال کیا تھا میں نے، جواب دیجئے. اچھا بالکل کرن، میں لاہور سے گلگت بلتستان کے یہ الیکشن کو کور کرنے کے لیے ضلع دیامر میں آیا ہوں، اور یہاں پر جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، آپ امیدواروں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ کون زیادہ تگڑا دکھائی دیا. مجھے تو ووٹر زیادہ طاقتور دکھائی دیے، کیونکہ جس طرح سے الیکشن کیمپین میں نے کور کی تو یہاں پر جتنے بھی امیدوار تھے ان کو بڑا مشکل تھا ان کو کنونس کرنا کہ وہ ووٹر کو منا سکیں، قائل کر سکیں کہ وہ ان کو ووٹ دیں. یہاں پر جو بنیادی طور پر دیکھنے میں آیا، یہاں پر شخصیات کا ووٹ ہے، یہاں پر نظریے کا کم، لوگ شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پھر وہ پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو دوسرے کینڈیڈیٹس کو، دوسری سیاسی جماعتوں کو کینڈیڈیٹس کو پھر بعد میں اپنا منشور پیش کر کے ان کو بڑی مشکل سے قائل کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ ایک دلچسپ چیز تھی جو میں نے یہاں پر نوٹ کی. دوسرا، جب الیکشن ڈے آیا تو یہاں پر موسم کی سختی تھی تو ووٹرز نے کہا نو ایشو، اور دوسری طرف انہوں نے کہا دشوار گزار راستوں کی بات. معاف کیجیے گا، جو ووٹر ہے وہ بڑا تگڑا دکھائی دیا، which is really good. بہت شکریہ، آپ تینوں چاروں میرے ساتھ ہیں. ہم اسے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے، بریک لیجئے، واپس آئیے. ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سما کی خصوصی نشریات اس وقت جاری ہے. عبدالواحد غزر میں موجود ہے اور ان کے پاس ایک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ بھی موجود ہے. بتائیے کون آگے ہے یہاں پر اور کون پیچھے؟ دیکھیں، یہ GBA 19 گیزر 1 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ابھی مجھے موصول ہو چکا ہے، جس مطابق 7,640 ووٹ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید جلال علی شاہ وہ آگے ہیں، اور نواز خان ناجی جن کے درمیان مقابلہ توقع کیا جا رہا تھا 6,317 ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہے. تمام بالکل ٹھیک. عبدالواحد میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. ابھی میرے انتہائی معزز مہمان امیر مقام صاحب، فیڈرل منسٹر فار کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں امیر مقام صاحب آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو کیونکہ آج سارا دن یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے ہی سلسلہ رہا، اور پارٹی پوزیشنز بھی اب جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آ رہا ہے اس کے مطابق اب کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے. آپ کے پاس کیا کلیئرٹی آئی ہے سر؟ تو یہ تو بھی ہم آپ کو دیکھ رہے، میڈیا کو وہی سے فالو کر رہے، جو ریزلٹ آ رہے ہیں کچھ ہم ڈائریکٹ بھی پوچھ رہے لوگوں کی. تو ابھی میرے خیال میں ایک دو گھنٹے میں آ جائے گی، کلیئرٹی آ جائے گی کیا پوزیشن ہے ایکچوئل. پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے سر اس وقت تک؟ تو پی ایم ایل این کی ابھی کوئی جو ہمیں رپورٹ آئی ہے تو 4 سیٹ ان کی آئی ہے، جو کوئی 7-8 کے ابھی تک نتائج نہیں آئے. اس کے انتظار میں ہم کہ اس کے نتائج آ جائے تو حتمی پوزیشن سامنے آ جائے گی. اچھا امیر مقام صاحب یہ فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی
وہ اس وقت شکوہ کنہ دکھائی دے رہی ہے اور آپ ہی سے شکوہ کنہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ اس کو پتا ہوگا, میرے تو اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے. میں تو اسے ہول یہی کہوں گا کہ جو جی بی میں الیکشن ہوئے اچھے ماحول میں پیسفل ہوئے, تمام پارٹیاں جا کر وہی کیمپین چلائی اور پیپل پارٹی نے سب سے زیادہ چلائی. اس کی تمام مرکزی لیڈرشپ وہی موجود تھی اور خود لیڈ کرتے رہے. تو اس طرح کوئی بات میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اسے کون کرے گا, کون سے لوگ ہیں کہ وہ کرے گا اور کسی کو ہرائے گا اور کسی کو جتائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے اس طرح بات کرنا میرے خیال میں اچھی بات نہیں. درست. اچھا سر, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کی ٹرم متعارف کروانے والی پاکستان تحریک انصاف 2024 میں ان کے وزراء, ان کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کہ فارم 45 مل رہے ہیں, جبکہ جو آپ کی اپنی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل میں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو فارم 45 نہیں مل رہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے, اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں, میں آپ کا ایک بات کرتا ہوں. تو پھر کیوں پیپل پارٹی جیت رہی ہے؟ اگر کوئی چینج آنی ہے تو پھر جیت کیوں رہی ہے؟ ان کو تو اس کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے. یہ ہم نہیں کر رہے یہ انتخابات, وہی گورنمنٹ ہماری نہیں ہے پی ملن کی, وہی نگران حکومت ہے اور ایک جسٹس صاحب ہے ریٹائرڈ, اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کر رہا ہے. مگر یہ بات اگر اس طرح کوئی بات ہوتی تو پھر تو جو جیتنے والے تو ان کو جیتنا نہیں چاہیے تھا. پھر ان کے لیڈرز یا اس کے دوسرے ورکر پھر کیوں جیت رہے ہیں؟ صحیح. تو سر آپ بحیثیت مسلم لیگ نون اس وقت بالکل مطمئن ہیں جی بی میں جو الیکشنز ہوئے, پرامن الیکشنز ہوئے, جو نتائج آ رہے ہیں, اس سے آپ مکمل طور پر مطمئن ہیں؟ ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے بالکل کوئی اس طرح کوئی واقعات نہیں ہوئے, کوئی مرڈرز نہیں ہوئے, کوئی اور واقعات نہیں ہوئے, کوئی اتنی لڑائیاں نہیں ہوئی بہت بڑی, اور یہ کہ ہر ایک پارٹی کو موقع ملا وہی جا کر اپنا کیمپین سر میں ریفریز کر لیتی ہوں اپنا سوال. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شکایات دیگر پارٹیز کر رہی ہیں یا اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس طرح کی کوئی شکایات پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے فارم 45 کے حوالے سے یا اوور آل پروسیس کے حوالے سے؟ یہ شکایت اگر ہمارے امیدواروں سے پوچھئے جو ہمیں کالز آ رہے, جو ہمیں فونز آ رہے کہ اس اسٹیشن پر یہ ہوا, اس پر وہ ہوا, فلاں ہوا, وہ تو ہر جگہ ہوتے انتخابات میں, مگر وہ تو ان کے آپس میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح کسی کو کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے کیا, یا ایز اے پارٹی جی کسی نے کر دیا, تو میرے خیال میں وہ بات اچھی نہیں لگتی. سر یہ فرمائیے کہ 19 انور علی صاحب جی بی اے 23-24 یہاں سے انور علی صاحب جو ون کر رہے ہیں اور اسد شفیق صاحب جو ون کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ویسے تو یہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک بائی پی ایم ایل این ہے. تو سر ایسے ہی ہے؟ بالکل یہ ہمارے بھی ہے بالکل امیدوار. ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے اور ان کو بھرپور سپورٹ کر دیا. یہ جو 23-24 والے دونوں اسد شفیق اور انور علی, ہم نے ان کی بھرپور سپورٹ کی, ہمارے پارٹی نے ساتھ دیا, ہم نے امیدوار کھڑے کیے, پھر ان کے حق میں وڈرا کرا دیے. تو ہمارے بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی رہے امیدوار ہمارے بھی ہے, ہم نے سپورٹ کیا ان کو بالکل بھرپور. صحیح. اچھا امیر مقام صاحب, آخری سوال سر, میں آج سے پہلے تک آپ کے جتنے بھی رہنماؤں کو, دیگر رہنماؤں کو سن رہی تھی تو وہ بڑے کمفرٹیبل دکھائی دے رہے تھے کہ 15 نشستوں پر تو ہم کمفرٹیبل ہیں اور اب بآسانی حکومت بھی بنا لیں گے. اب جبکہ آلموسٹ اب نتائج کمپائل ہونا شروع ہو گئے ہیں, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آپ اس وقت بھی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی بی میں آپ بآسانی حکومت بنا لیں گے, سادہ اکثریت ہو یا اتحادیوں کو ساتھ ملا کر ہو, حکومت بنا لیں گے آپ؟ یہ تو وقت ٹائم کی بات ہے کہ سارے نتائج سامنے آ جائے, ابھی تک سارے آئے نہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ وہی کیمپین ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا, ٹھیک ٹھاک چلایا. سر سیزن پولیٹیشین ہیں آپ, سینئر پولیٹیشین ہیں آپ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا تو ہو رہا ہوگا. بغیر تو جو بھی وہی عوام سے آ جائے اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے.
صحیح، بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ ساتھ موجود تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ذرا نتائج مکمل طور پر آ جائیں، اس کے بعد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کیا جو حکمراں جماعت مسلم لیگ نون ہے مرکز میں وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سما کی خصوصی نشریات گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے جاری ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان اے نشست نمبر 5 نگر کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد ہیں 2628 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ دوسرے نمبر پر MWM کے ریاض اکبر 2394 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ 300 ووٹس کی اس وقت لیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 2628 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ MWM کے ریاض اکبر نے 2394 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی نگر 5 کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد 2628 ووٹ لے کر یہاں پہلے نمبر پر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ان سے 300 ووٹس کے قریب پیچھے دوسرے نمبر پر MWM کے ریاض اکبر 2394 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ مختلف حلقوں کا اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بلا تعطل یہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کا بریک، اور 2 گھنٹے کے بریک کے بعد ایگزیکٹلی 7 بجے سے آن ورڈ سما ٹی وی مسلسل اپنے ناظرین کو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو آ رہے ہیں اسے مسلسل آگاہ کر رہا ہے۔ نمائندگان ہمارے وہاں پر موجود ہیں، مسلسل کوریج ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ مسائل جو ہیں وہ بھی ناظرین سے شیئر کیے جا رہے ہیں، ناظرین تک پہنچائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو پارٹیز لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جن پارٹیز نے وہاں پر بڑی متحرک اپنی کیمپینز کی ہیں، اس کو بھی مسلسل سما ٹی وی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے، بھرپور کوریج کرتا رہا ہے۔ عارف صحاب، منظر شگریف، عمر یعقوب اور عبد الواحد وہاں پر موجود ہیں۔ منظر، میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، ہم اس کا جواب نہیں لے پائے تھے، پھر ہم مختلف نتائج کی طرف چلے گئے تھے۔ مجھے بتائیے گلگت بلتستان کے بیسک ایشوز ہیں کیا؟ لوڈ شیڈنگ، بجلی کا مسئلہ یہ ہمارے سامنے ہے، سڑکوں کی مرمت یہ ہمارے سامنے ہے مسئلہ، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بے روزگاری کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ مزید ایسے کیا مسائل ہیں جو گلگت بلتستان کی عوام جن کو ووٹ دیا ہے ان کی طرف دیکھتی ہے کہ اب حکومت بنا کر ہمارے یہ مسائل حل کریں؟ کرن، جب سے ہم نے یہ سما نے اس کی کوریج شروع کی ہے انتخابات کی، اس سے جس شہری کے پاس، جس ووٹر کے پاس بھی سما کی ٹیم جاتی رہی ہے تو انہوں نے یہی چیخا ہے کہ یہاں پہ سردیوں کی 21 گھنٹوں کی 6 مہینے کے لیے لوڈ شیڈنگ، پینے کا پانی جو ہے وہ سٹینڈرڈ پر، انہوں نے بے روزگاری اور مہنگائی پہ یہ لوگ چیختے رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ جو آج کل جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جدید نظام ہے وہ اس سے پراپر جو ہے یہ محروم ہے۔ یہ وہ ایشوز ہے جو لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے سامنے بھی رکھے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ اب بھی جس کی بھی حکومت بنتی ہے، جو بھی ابھی منتخب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ دے، یہاں کے انفراسٹرکچر پہ توجہ دے، یہاں کے ہیلتھ سسٹم پہ توجہ دے، یہاں کے ایجوکیشن پہ توجہ دے۔ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ سما ٹی وی کے سکرین پہ اس کی بھرپور کوریج ہوئی ہے۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، چونکہ باقاعدہ جو الیکشن کی کوریج ہے، کمپین کی کوریج ہے، وہ تو ہمارے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 دن موجود رہیے۔ نگراں وزیر اطلاعات گلگت بلتستان غلام عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت۔ سر، بڑا کروشل ٹائم ہے اس وقت کیونکہ نتائج کمپائل ہو رہے ہیں، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جا رہے ہیں۔ ہم نے بڑا پرامن ماحول سنا، دیکھا جو گلگت بلتستان میں رہا آج سارا دن انتخابات کے دوران۔ آپ کے پاس کیا رپورٹس آئیں؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے انتخابات کو اور پھر نتائج کو؟ جی الحمدللہ آج پورے گلگت بلتستان میں انتخابات پرامن طریقے سے ہوئے۔ ابھی بھی وہ نتائج آ رہے ہیں اور کمپائل ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا حتمی ابھی رزلٹ
نہیں آئے، لیکن یہ کہ اوور آل جو انتخابات کی بلتستان کے 24 حلقوں میں ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں، اور کہیں پر ایسی کوئی بدامنی، کوئی بڑی کوئی اس طرح کی کوئی انفارچونیٹ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے، نگران حکومت نے کافی سیکورٹی کے انتظامات کیے ہوئے تھے، اور نہ صرف گلگت بلتستان کے اپنے پولیس فورس اور دیگر فورسز بلکہ ڈاؤن کنٹری سے بھی ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پولیس اور اچھا غلام صاحب مجھے یہ بھی فرمائیے گا سر، جو آپٹکس کے لیے یہ ٹی وی سٹیٹمنٹس تو ہم مسلسل مختلف جماعت کی دیکھ رہے ہیں، شکوے شکایات ہو رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات ہو رہے ہیں، پری پول ریگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا آفیشیلی آپ کے پاس کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت آئی آج کے الیکشنز کے اعتبار سے؟ نہیں، آفیشیلی ابھی تک کسی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ ہاں البتہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ووٹر لسٹ ہے، ووٹر لسٹ میں کہیں جب ڈیجیٹلی بندہ وہ میسج کے تھرو دیکھتے ہیں، اس میں اور جو پرنٹڈ مٹیریل ان کے پاس تھے اس میں تھوڑی سی مس میچ کی جو ہے نا شکایتیں بعض جگہوں پہ ہمیں موصول ہوئی ہے۔ ادروائز ایسی کوئی شکایت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں ریٹرن میں آفیشیلی کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ صحیح، اور فارم 45 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیے جا رہے، اور انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فارم 45 مل رہے ہیں۔ جی دیکھیں، فارم 45 میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی بھی دور دراز سے، آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان ہیلی ماؤنٹینس ریجن ہے، دور دراز علاقوں سے پولیس اسٹیشن سے چیزیں آنے باقی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے ابھی ان کو تھوڑا سا وقت دینا ہے حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، ان کو فارم 45 بھی مل جائیں گے اور ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحیح سر، بحیثیت وزیر اطلاعات آپ کے پاس جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے حساب سے ہی میں پوچھ رہی ہوں، اس وقت آپ کے پاس کس کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی دے رہی ہے، یا کون سی پارٹی ہے جو آپ کو آگے دکھائی دے رہی ہے، اور کون سے دوسرے نمبر پر، کون تیسرے نمبر پر ہے سر؟ چونکہ دیکھیں کہ ریزلٹس کمپائل نہیں ہوئے ہیں اور آفیشیلی ابھی ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کے حوالے سے کہ کتنی سیٹیں وہ جیتی ہیں یا ہاری ہیں، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جیسے ریزلٹ کمپائل ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کو بتا دیے جائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ غلام عباس صاحب ساتھ موجود تھے، آپ اوور آل جو آج نتائج آ رہے ہیں اس وقت، یا اوور آل سچویشن جو رہی اس پر بات کر رہے تھے۔ ہمارے پاس مختلف سورسز سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے، کہیں آزاد امیدوار ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں پیپلز پارٹی لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، کہیں پی ایم ایل این لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو کمپائل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس کیا جائے گا وہی پھر حتمی اور سرکاری نتیجہ ہوگا۔ سما کی خصوصی ٹرانسمیشن گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے سے اسی طرح سے کنٹینیو جاری رہے گی، ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے ساتھ جو نمائندگان تھے انہیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی ریگولر پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔